جس کام کو کر کے آپ کو خود خوشی ملے وہی اصل خوشی ہے۔ جس کام کو کر کے اگر آپ مطمئن ہی نہیں تو کیا فائدہ ایسے کام کا؟ آپ کا خود مطمئن ہونا ہی حقیقی خوشی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش ہو تو کسی کو نہ بتاؤ، سفر کرو تو کسی کو نہ بتاؤ، اپنی خوشی اپنے ساتھ جیو، ورنہ لوگ خوشیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ خوشی ہے کیا؟ خوشی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے خوشی ہی کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ آج تک اس کا پیمانہ ہی نہیں بنا سکا کہ یہ خوشی ہے، یہ مجھے حاصل ہو گئی ہے اور اب اس کی تلاش اس کے بعد نہیں ہوگی۔ انسان کے دماغ کا یہ وہ ادراک ہے جو خوشی یا اطمینان کا احساس دلاتا ہے، مگر یہ ادراک زیادہ عرصہ اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے وہ خوشی انسان کے لیے پرانی ہو جاتی ہے اور وہ پھر ایک نئی خوشی کی تلاش میں مصروف نظر آتا ہے۔ خوشی ذہنی اور جسمانی کامیابی مطلب سکون اور صحت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ خوشی حاصل کرنے کے لیے رات دن بھاگنا آپ کو خوشی نہیں دے سکتا اگر آپ اپنی صحت ہی برقرار نہ رکھ سکیں۔ صحت ہزار نعمت ہے۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے معاشی حالات ایسے ہوں کہ کم از کم آپ اپنے کچن سے ہی آزاد ہوں، تو بھی آپ کا خوشی کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے معاشی حالات ایسے ہوں کہ آپ کی فکر، آپ کی تمام انرجی صرف کچن پر ہی صرف ہو رہی ہے، مطلب اپنی بیسک ضروریات پر ہی فوکس ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کی باتیں سننا جو آپ کو کئی طریقے بتاتے رہتے ہیں کہ زندگی میں خوشیاں کیسے لائی جا سکتی ہیں، آپ امیر کیسے بن سکتے ہیں، آپ کیسے اچھے انسان بن سکتے ہیں، کیسے لوگ آپ کی قدر کر سکتے ہیں۔ یہ سب خوشی صرف معاش سے جڑی ہے۔ پنجابی کی مثال ہے، جیدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے۔ جس کا گھر چل رہا ہوتا ہے اس کو سب سمجھ آتی ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو فکر معاش سے آزاد ہیں وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے مشورے اور بڑی بڑی باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ ان کو کیا پتہ کہ جب بھوک لگی ہو اور پوری روٹی بھی انسان کو کھانے کو نہ ملے تو وہ کوئی بھی بات سمجھ نہیں سکتا، اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ کسی نے بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو بھوکے نے جواب دیا 4 روٹیاں۔ جب روٹی پوری ہوتی ہے تو ہی خوشی کا احساس ہو سکتا ہے، باقی سب باتیں ہیں۔ تو کی جانے یار فریدا، روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ کوئی کچھ بھی پڑھا لے، کوئی کچھ بھی بتا لے، کچھ پلے نہیں پڑتا۔ روٹی پیٹ میں ہو تو ہی اللہ اللہ کرنے کا مزہ آتا ہے۔ بھوکا تو کھل کر ذکر اللہ بھی نہیں کر سکتا، اور گیانیوں کی باتیں سمجھ میں آنا تو دور کی بات۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ تو آپ کا خیال ہے، اسی خیال میں ہی تو یہ سب خیال آتے ہیں۔ بس سچ یہی ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ برے آدمی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ برے آدمی ہیں، لوگ بھی ایسے جنہوں نے ہمیں دیکھا نہ ملے۔ لوگ تو ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی غریب آدمی آپ کو امیر بننے کا طریقہ بتایا اور آپ نے اس کی بات پر دھیان دیا ہو؟ کبھی کسی چھوٹے آدمی کی بات آپ نے سنی ہو، اس پر غور کیا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صرف اس کی بات سمجھ سکتے ہیں جو آپ سے اوپر ہو، دکھاوے میں، پیسوں میں۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے بارے میں جو آپ کو غریب مگر سیانے لگتے ہیں، جو راستہ بتاتے ہیں اور لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ان کی صحبت ہمیں ایسا بنا دیتی ہے کہ ہمیں ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب بھی ان کے پاس بیٹھیں ہمیں اپنے آپ کو خالی کر کے بیٹھنا چاہیے۔
خود تو دنیا کو چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، خود تو وہ دنیا کو چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ایسی کامیابی اس دنیا سے منسلک نہیں ہوتی جس کے لیے وہ پریشان ہوتے ہوں، مگر آپ کو وہ راستہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ اس پر چلو گے تو آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ آپ کے لیے دنیا کی راحتوں کی بھی دعا کر دیتے ہیں، مگر بعد میں اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو اتنی دنیا دے دے جس سے یہ تیرے شکر گزار بن جائیں، یہ تیری طرف لوٹ آئیں۔ تو کچھ لوگ لوٹ بھی آتے ہیں جن میں شکر آ جاتا ہے، جن میں صبر آ جاتا ہے، جو لالچ میں نہیں پڑتے۔ اس کے باوجود ہم خوشی کو چیزوں کے ساتھ منسلک کر چکے ہیں، جبکہ چیزوں کا حاصل عارضی خوشی ہے، کیونکہ یہ تو ایک دن چھوٹ جائیں گی۔ ہماری تمام محنت، ہماری تمام قوتیں اسی پر صرف ہوتی ہیں، جو چیزیں ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خوشی وہ ہے جو آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، جو چیزوں کے ساتھ منسلک نہ ہو، آپ کے ساتھ وابستہ ہو، آپ کے لیے ابدی خوشی ہو۔ ابدی خوشی کسی محنت سے حاصل نہیں ہوتی، وہ تو اخلاص کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اخلاص سے کیا گیا ہر کام جس میں کوئی لالچ نہ ہو، صرف بھلا ہی بھلا ہو، جس کام کو کر کے آپ کو خود خوشی ملے، وہی اصل خوشی ہے۔ جس کام کو کر کے اگر آپ مطمئن ہی نہیں تو کیا فائدہ ایسے کام کا؟ آپ کا خود مطمئن ہونا ہی حقیقی خوشی ہے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔